اسی کو میں نے نقل کیا کہ حضرت مولانا فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی جماعت کے حق و باطل اور خطا و ثواب کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اس جماعت کا نظریہ کیا ہے اس کو دیکھو. ہمارے بزرگوں نے جس طرح روافض کا رد کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودودی صاحب نے جب جماعت اسلامی قائم کی تھی، بڑے لکھاڑ تھے، بڑی عمدہ تحریر لکھنے والے تھے، حیدرآباد ان کا مرکز تھا. ان کی تحریر میں ایسی چاشنی تھی کہ بڑے بڑے علماء ان کے گرویدہ ہو گئے. حضرت مولانا علی میاں ندوی، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی، حضرت مولانا ابو اللیث ندوی، حضرت مولانا جلیل احسن اصلاحی، حضرت مولانا بختیاری اور اب مولانا عبدالرحیم اشرف، اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب کے سب ان سے متاثر ہو گئے، اور ایسے متاثر ہوئے کہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مستقر لکھنؤ چھوڑ کر سیالکوٹ منتقل ہوئے، اور اس کا نام رکھا انہوں نے ہجرت. گویا دین کی تجدید کے لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن جب ان کے قریب ہوئے، ان کے نظریات کو دیکھا تو ایک ایک کر کے وہ چھٹ گئے. لیکن اس سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے، سب سے پہلے نوٹس لینے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. جب جماعت اسلامی کا بنیادی دستور العمل شائع ہوا تو اس کی دفعہ 6 میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معیار حق نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معیار حق نہ سمجھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نوٹس لی اور سوال کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی معیار حق نہیں ہے؟ جواب ملا کہ ہاں وہ بھی معیار حق نہیں ہے. یہیں سے اختلاف ہوا ہے، ورنہ انہوں نے کام کیا ہے، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، پردہ ہے، سود ہے، ان کی کتابوں کو ہمارے علماء نے قبول کیا، اس لیے کچھ نے وہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ سامنے آیا تو فوراً ان سے علیحدگی اختیار کر لی. ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کو دیکھیے کس طریقے سے تنقیدیں کی انہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے اوپر. انبیاء علیہ السلام تک کو نہیں چھوڑا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے ان سے ترک تعلق کر لیا، اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری جیسے اکابر جن کا پورا مشغلہ درس حدیث کا تھا اور دنیا کے سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان حضرات نے بھی کتابیں لکھی باقاعدہ مودودی صاحب کے رد کے اندر، اس لیے کہ مسئلہ تھا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کا، اس کو مجروح ہونے سے بچانا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری تھی. اس لیے میرے بھائیوں، آج بعض وقتی حالات کی بنا پر لوگ اس جماعت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں.